بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بچہ کچھ چیزیں دوسرے بچے کو دے رہا ہے، یعنی کیا کر رہا ہے؟ وہ دوسرے بچے کی مدد کر رہا ہے۔ اب ذرا اسکرین پہ لکھے لفظ کو پڑھیں۔ کیا لفظ ہے؟ سخاوت۔ کیا آپ کو اس کا مطلب آتا ہے، اس کا معنی آتے ہیں؟ آئیے پڑھتے ہیں آج کا سبق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، تاکہ اس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ سخاوت کے معنی کیا ہیں۔ لیکن سبق سے پہلے اہم الفاظ کے معنی۔ نفع، فائدہ، ہجرت، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، رنج، تکلیف، دکھ، سعادت، توفیق، قہر، خشک سالی، منادی، اعلان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے ایک مشہور خاندان بنو امیہ سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی قافلے دوسرے ممالک میں مال لے کر جاتے اور بہت سا نفع کما کر لاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سی دولت تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ جب بھی مسلمانوں پر مشکل وقت آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خدمات پیش کی۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور ان کے ساتھی مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو ان دنوں میں مدینہ منورہ کے قریب میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جس کا نام بئر روما تھا۔ عربی میں کنویں کو بئر کہتے ہیں۔ بئر روما کا مالک ایک یہودی تھا جو بڑا لالچی اور سنگ دل آدمی تھا۔ وہ اپنے کنویں کا پانی فروخت کیا کرتا تھا۔ یوں تو وہ سبھی کے ساتھ سختی سے پیش آتا، لیکن مسلمانوں سے اسے خاص طور پر نفرت تھی۔ وہ مسلمانوں کے ہاتھ اور بھی مہنگے داموں پانی بیچتا۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ کوئی غریب مسلمان کنویں پر پانی لینے آتا تو یہودی پانی دینے سے انکار کر دیتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جب لوگوں کو اس تکلیف میں دیکھتے تو انہیں بہت رنج ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے سب انسانوں کو نفع پہنچے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے ایک دن مسجد میں اعلان فرمایا، جو شخص یہودی سے یہ کنواں خرید کر وقف کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا۔ یہ سن کر ہر صحابی نے دل میں سوچا کاش یہ سعادت اسے حاصل ہو جائے۔ اتنے میں ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے اٹھے اور سیدھے اس یہودی کے پاس پہنچے۔ انہوں نے یہودی سے کنواں خریدنا چاہا۔ وہ کنواں بیچنے پر آمادہ نہ تھا، لیکن انہوں نے یہودی کو کنویں کی منہ مانگی قیمت سے زیادہ دینی چاہی، تو وہ اس شرط پر مان گیا کہ 4000 درہم میں کنویں کا صرف آدھا حصہ فروخت کرے گا، اور کنویں پر ایک دن مسلمانوں کا حق ہوگا اور دوسرے دن یہودی کا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط مان لی اور فوراً رقم ادا کر دی۔ جس دن کنویں پر مسلمانوں کی باری ہوتی اس دن ہر شخص کو اجازت ہوتی کہ وہ جتنا چاہے پانی لے لے، حتیٰ کہ مدینے کے یہودی بھی اس دن مفت اور جی بھر کر پانی لے لیتے۔ اگلے دن یہودی کی باری ہوتی تو کوئی بھی اس سے پانی خریدنے نہ آتا۔ رفتہ رفتہ اس کا کاروبار ختم ہو گیا۔ مجبور ہو کر اس نے آدھا حصہ بھی اسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا۔ اس پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ایک دفعہ مدینے میں قحط پڑ گیا۔ شہر میں غلہ میسر نہ تھا۔ اگر کہیں سے غلہ مل بھی جاتا تو وہ اس قدر مہنگا ہوتا کہ غریب لوگ اسے خریدنے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ انہی دنوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ آ گیا۔ اس قافلے میں غلے کے لدے ہوئے 1000 اونٹ تھے۔ ابھی یہ قافلہ شہر سے دور تھا کہ تاجروں کو پتہ چل گیا۔ تاجر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غلے کا سودا کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ تاجر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 گنا نفع دینے کو تیار تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے تو 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کے ہاتھ غلہ نہیں بیچ سکتا۔ تاجروں نے کہا اتنا نفع دینا تو ہمارے بس کی بات نہیں۔ سب تاجر حیران تھے، وہ کون ہے جو ان کو اتنا زیادہ نفع دے کر اتنے مہنگے داموں غلہ خرید رہا ہے۔ اسی اثنا میں تجارتی قافلہ مدینہ منورہ آ پہنچا۔ اونٹوں سے غلہ اترنا شروع ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ تمام غلہ ایک ڈھیر کر دیا جائے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے سارے شہر میں منادی کرا دی کہ مدینے کے تمام محتاج اور فقیر لوگ آئیں اور اپنی اپنی ضرورت کا غلہ لے جائیں۔ منادی سن کر لوگ دوڑے آئے اور سب
سب اپنی اپنی ضرورت کے مطابق غلہ اٹھا کر لے گئے. سارا غلہ مدینے والوں میں تقسیم ہو گیا. قحط کی تنگی دور ہو گئی. یہ بات اب تاجروں کی سمجھ میں آ گئی کہ اتنا نفع دینے والا کون ہے. اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ اجر دے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کو ترجیح دی اور دنیاوی مال کی پرواہ نہ کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اسی سخاوت کی وجہ سے غنی کے لقب سے پکارا جاتا تھا. وہ کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے. خود نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس سادہ اور کم قیمت ہوتا تھا. اپنی خلافت کے زمانے میں بھی اکثر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی چادر بچھا کر سو جاتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی زندگی میں سادگی، کفایت شاری اور میانہ روی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں، ذرا سوچئے کہ کیا آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سخی ہیں؟